اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام سرزمین امہٹ سلطان پور کا یہ قدیمی جلوس جو اپنی شان و شوکت کے ساتھ اٹھنے جا رہا ہے، برآمد ہونے جا رہا ہے، جس میں 18 اولاد ابو طالب علیہ السلام کے جنازے کی شبی برآمد کی جائے گی۔ عزاداران حسین، آپ کی آنکھیں اس بات کے لیے آمادہ ہو چکی ہیں۔ جناب سیدہ سلامت رکھیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مشیر عباس صاحب خان کو بہترین انداز میں جناب علی اصغر کا تذکرہ کیا، مصیبت بیان کی۔ یہ سالانہ جلوس انجمن اصغریہ امہٹ سلطان پور کی جانب سے برآمد کیا جا رہا ہے۔ 28 رجب 60 ہجری کو نبی کا نواسہ مدینہ چھوڑ کے کربلا کی طرف چلا، اور جب میرا آقا 2 محرم روز پنجشنبہ سرزمین کربلا پر پہنچے، 4 محرم سے بندش آب، 7ویں محرم قحط آب، 10ویں محرم کی صبح سے حسین کے انصار، حسین کے جانثار قربانیاں دینے کو تیار ہو گئے۔ جن 72 شہداء کی فہرست سے فقط 18 نام جو بنی ہاشم سے منسوب ہیں، اولاد ابو طالب کہلاتے ہیں، ان کے جنازوں کی شبی برآمد ہونے جا رہی ہے۔ آپ حضرات کے آنکھوں سے انشاءاللہ آنسوؤں کا سمندر جاری ہوگا، مگر ان مصروں کے ساتھ کہ رات بھر کی شب بیداری کے بعد یہ وداعی جلوس انجمن کی طرف سے برآمد کیا جا رہا ہے۔ جیے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ رخصت ہے آج مومن و ماتم حسین کا، رخصت ہے آج مومن و ماتم حسین کا، جی بھر کے آہ کر نہ سکے غم حسین کا۔ عابد کے ہاتھ لوہے میں جکڑے تھے اس لیے، بیمار کرنے پائے نہ ماتم حسین کا۔ عزاداروں، جو سجاد اپنے بابا کا ماتم نہ کر سکے، اس بیٹے کو پرسہ دینا ہے۔ سب سے پہلے 2 شہزادوں کا تابوت برآمد ہونے جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسلم ابن عقیل، حضرت محمد بن مسلم ابن عقیل، یہ دونوں شہزادے جناب مسلم کے یتیم تھے، جو کربلا میں حسین سے الوداع کہہ کے خیمے سے نکل رہے تھے۔ جناب عباس کے آغاز جلوس میں ان دونوں تابوت سے پہلے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں مشال اور حضرت ابو الفضل عباس کا علم، کیونکہ ہر جلوس میں ہر تابوت کے آگے علم ہوتا ہے۔ یہ وہ بچے ہیں کہ اس وقت کی منظر کشی کر رہے ہیں کہ جب جناب سکینہ نے در خیمہ پر آ کے آواز دی، امو جان العطش، امو جان العطش۔ یہ معصوم بچیاں ہاتھوں میں کوزے لیے ہوئے، یہ معصوم بچے حضرت عباس کے علم کے سائے میں باہر تشریف لا چکے ہیں۔ آپ حضرات علم کا بوسہ دیں اور اس غازی کو یاد کریں کہ جس غازی پر زینب کو بڑا ناز تھا، جو حسین کا قوت بازو تھا۔ ہاں عزیزوں، اس علم کے بعد ان شہزادوں کے تابوت برآمد ہو رہے ہیں کہ جس کا پہلا نام حضرت عبداللہ ابن مسلم بن عقیل، دوسرا نام حضرت محمد بن مسلم ابن عقیل۔ یہ حضرت عباس کے سگے بھانجے تھے، یہ جناب ام البنین کے نواسے تھے، یہ حسین کے چہیتے 2 پسر کہ جو مسلم کے یتیم تھے۔ جب حسین نے ان بچوں کو رخصت کیا تو ایک مرتبہ کوفے کا رخ کر کے ایک جملہ کہا،
اے بھیا مسلم، تمہاری شہادت تو مقدمہ کربلا بن گئی، مگر آج تمہارے بچے جامع شہادت کے لیے تیار ہیں۔ ہاں سرداران امام، 2 تابوت آپ نے جس کا بوسہ دیا، اب 4 تابوت برآمد کیے جا رہے ہیں۔ پہلا نام ہے حضرت جعفر بن عقیل، حضرت عبد الرحمن بن عقیل، حضرت عبد الاکبر بن عقیل، حضرت موسیٰ بن عقیل۔ یہ جناب عقیل کے بیٹے تھے، جناب مسلم کے حقیقی بھائی تھے، حسین کے چچا زاد بھائی تھے۔ یہ 4 تابوت جن شہیدوں کے نام سے برآمد ہو رہے ہیں، یہ 4 عقیل کے فرزند مولا کائنات کے بھتیجے تھے۔ جس وقت یہ 4 شہید خیمے سے رخصت ہوئے ہیں تو زینب نے نجف کا رخ کیا، اے بابا تمہارے یہ بھتیجے رن میں جا رہے ہیں۔ ہاں وہ زینب فریاد کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عباس کے 3 بھائی، مولا کائنات کے پسر جناب ام البنین کے بیٹے حضرت جعفر بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت عون بن علی نے اجازت چاہی۔ مولا حسین نے عباس کو دیکھا، کہا بھیا عباس، یہ تینوں میرے بابا کے بیٹے ہیں، یہ تینوں تمہارے بھائی ہیں، ان کو بھی تم بھی رخصت کرو۔ جناب عباس نے خدا حافظ کہا، علی اکبر نے جھک کے سلام کیا، قاسم نے جھک کے سلام کیا۔ عجب منظر تھا کہ جب یہ تینوں علی کے بیٹے رخصت ہوئے ہیں تو حسین بھی موجود تھے، حضرت عباس بھی موجود تھے، جناب علی اکبر اور جناب قاسم بھی موجود تھے۔ ہاں عزاداروں، یہ فہرست آگے بڑھتی رہی۔ وہ قیامت کا وقت بھی آیا کہ جب حسن مجتبیٰ کے 2 بیٹوں نے اجازت چاہی۔ پہلا نام ہے حضرت ابو بکر ابن حسن، دوسرا نام ہے حضرت عبداللہ بن حسن۔ جب ان دونوں بیٹوں نے اجازت مانگی تو وہ چچا تڑپ گیا۔ ایک مرتبہ بقیع کا رخ کر کے کہا، اے بھیا حسن مجتبیٰ، تمہارے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہو گئے، آج تمہارے بیٹے چچا کی زندگی میں مرنے کو جا رہے ہیں۔ حسین بقیع کا رخ کرتے رہے، مرثیہ پڑھتے رہے۔ جناب عباس نے امام حسن کے دونوں بیٹوں کو گھوڑوں پر سوار کیا۔ زینب نے خیمے کا پردہ ہٹا کے الوداع کہا۔ ہاں عزاداروں، اب وہ قیامت کے تابوت 2 برآمد ہوں گے کہ جن کا نام سنتے ہی جن کی آنکھوں میں خدا نہ کرے ابھی تک آنسو نہ آیا ہوگا، دل کانپ اٹھے گا۔ جعفر طیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں، زینب کے فرزند ہیں، ماموں نے نازوں سے پالا، اس ماموں کا نام حسین ابن علی ہے۔ جس ماموں کے شاگرد ہیں اس ماموں کا نام عباس دلاور ہے۔ جیسے ہی اونو محمد خیمے کے باہر آئے، اے ماموں جان جنگ کی اجازت دیجئے، تو امام نے واپس کر دیا۔ جب بچے خیمے میں واپس آئے تو جناب زینب نے سوال کیا، اے اونو محمد دودھ نہ بخشوں گی اگر تم میدان میں نہ گئے؟ کہا اماں مجھ پر مشکل ہے، آپ مشکل کشا کی بیٹی ہیں، میری مشکل کو حل کر دیجئے۔ جناب زینب نے رو کے پوچھا، اے میرے لال تم پر کیا مشکل ہے؟ کہا آپ کہتی ہیں کہ ماموں کے قدموں پر جان نثار کرو، جب میں ماموں سے اجازت مانگتا ہوں تو ماموں یہ کہتے ہیں اونو محمد میں نے تمہیں نازوں سے پالا ہے، ابھی قاسم موجود ہیں، ابھی علی اکبر موجود ہیں، کیسے اجازت دے دوں؟ جناب زینب نے کہا کہ دیکھو میرے بھائی کو کچھ نہ کہنا، تمہیں اجازت کا سلیقہ نہیں آتا، جا کے حسین سے کہہ دو کہ میری ماں نے یہ کہہ کر رخصت کیا ہے کہ زندہ خیمے میں واپس آ گئے تو زینب تمہیں دودھ نہ بخشے گی۔ بس یہ سننا تھا۔ حسین نے کرسی کو چھوڑ دیا، آواز دی علی اکبر میرے پاس آؤ، قاسم میرے نزدیک آؤ۔ عباس دلاور قیامت آ گئی۔ جناب عباس آگے بڑھے، کہا زینب کے شہزادے کہتے ہیں کہ اگر زندہ خیمے میں واپس گئے تو میری ماں نے کہا ہے کہ دودھ نہ بخشوں گی۔ ایک بھانجے کو عباس نے سوار کیا، دوسرے کو مولا حسین نے سوار کیا۔
ہاں ان دونوں شہزادوں کی شبیاں آپ بوسہ دے رہے ہیں کہ جو انو محمد ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں، پرسہ دیجئے، اس لیے کہ جناب زہرا جب بھی آتی ہیں پرسہ لینے تو اپنے لال حسین کا، اس وقت اپنے نواسوں کا بھی ماتم کر رہی ہوں گی۔ ہائے ثانیہ زہرا کے پسر کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزاداروں، یہ تابوت وہ برآمد کیے گئے ہیں کہ جو زینب کے لاڈلے تھے، جو عباس کے شاگرد تھے، جو حسین کے گود کے پالے تھے۔ ہاں عزاداروں، خدا نہ کرے اس مجمع میں کوئی یتیم مجلس سن رہا ہو، اگر کوئی یتیم ہو کہ جس کے سر سے باپ کا سایہ اڑ گیا ہو تو اس کو زار و خطار رونے کا پہلے حق حاصل ہے، اس لیے کہ حسن کا وہ یتیم کہ جس کا نام قاسم ابن حسن تھا، ایک مرتبہ حسین کی خدمت میں تشریف لائے۔ اے امو جان، نفس تنگی کر رہا ہے۔ ارے کربلا کے 3 شہید ایسے تھے کہ جن کو حسین نے بڑی مشکل سے اجازت دی۔ پہلے شہید کا نام قاسم ہے، جب بھی قاسم نے اجازت مانگی تو حسین نے یہ کہہ کے روک دیا کہ تم نہیں چاہتے کہ میں حسن کی زیارت کروں، تم تو میرے بھیا حسن کی تصویر ہو۔ جب علی اکبر نے اجازت مانگی تو حسین نے یہ کہہ کے روک دیا کہ تم تو میرے نانا کی تصویر ہو۔ جب مولا عباس نے اجازت مانگی تو حسین نے یہ کہہ کے روکا کہ تم تو میرے بابا علی کی تصویر ہو۔ ہاں، پہلی تصویر جو حسن مجتبیٰ کا سراپا تھا، تاریخ بتاتی ہے کہ خیمے سے باہر بچہ آیا۔ اے امو جان، جنگ کی اجازت دیجئے۔ کہا اے قاسم، تمہارا سن بہت کم ہے، خیمے کے اندر جاؤ۔ جناب قاسم خیمے کے اندر آئے، زار و خطار رو رہے تھے۔ قاسم کے رونے کی آواز بیوہ امام حسن کے کانوں سے ٹکرائی۔ ماں کا دل تھا کانپ اٹھا، آگے بڑھ کے سینے سے لگایا۔ اے میرے لال، اتنا کیوں روتے ہو؟ کہا اپنے امو سے رن کی اجازت مانگتا ہوں مگر میرا چچا انکار کرتا ہے۔ کہا اے میرے لال، وہ وقت یاد کرو جب تمہارا بابا اس دنیا سے جا رہا تھا تو تمہارے داہنے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا، یہ وصیت فرمائی تھی، اے قاسم، زندگی میں جب کوئی عظیم مصیبت آئے تو اس کو کھول کے پڑھ لینا۔ ارے اس سے بڑی قاسم کیا مصیبت ہوگی کہ تم چچا پر جان نثار کرنا چاہتے ہو اور چچا تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ بس تابوت آ رہا ہے، زیارت کیجئے۔ یہ اس یتیم کا تابوت ہے کہ جس کو حسین نے کس طرح سے اجازت دی کہ ایک مرتبہ تعویذ کو کھولا گیا اور جو پڑھنا شروع کیا قاسم نے تو اس میں لکھا ہوا تھا، اے بھیا حسین، کربلا میں میں تو نہیں رہوں گا مگر میری طرف سے قاسم کی قربانی کو قبول کرنا۔ یہ حسن کا وصیت نامہ حسین نے سر سے امامے کو اتارا، اپنی پیشانی سے چھلایا، آنکھوں سے لگایا، ایک مرتبہ لبوں سے بوسہ دیا۔ کہا قاسم، تم نے مجھے مجبور کر دیا۔ جناب عباس کو حسین نے آواز دی، دونوں بھائیوں نے مل کے جناب قاسم کو سوار کیا۔ جب جناب قاسم کو سوار کر دیا تو حسین نے کانپتے ہاتھوں کو بلند کیا، قاسم کا گریبان چاک کیا تو قاسم نے ایک سوال کیا، اے امو جان، گریبان کیوں چاک کرتے ہو؟ کہا اے میرے لال، یہ یتیمی کی نشانی ہے، اب تک گریبان اس لیے نہ چاک کیا کہ تمہارے باپ کی جگہ چچا موجود تھا، مگر اس وقت گریبان اس لیے چاک کیا تاکہ ظالم یتیمی کی نشانی دیکھ کے شاید ترس کھا لیں۔ اے عزاداروں، آنسو بہاؤ، حسین کا یہ بھی ارمان پورا نہ ہوا، اسی قاسم کو پامال سمیں اسپا کر دیا۔ حسین نے لاش کے ٹکڑوں کو اٹھایا، خیمے کے اندر لائے، آواز دی، زینب تیرا قاسم آیا ہے، اے زینب حسن کی نشانی آیا ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ زینب سمجھی جیسے ہر شہید آیا، جیسے ہر شہید کی میت آئی ویسے قاسم کی بھی میت آئی ہوگی۔ حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، زینب قاسم کو نہ پہچان پائی۔
اس لیے کہ قاسم تو نظر نہ آئے مگر قاسم کی لاش کے ٹکڑے زینب نے لاش کے ٹکڑوں پر گرا دیا۔ اے بھیا حسن، تمہارے کلیجے کے 72 ٹکڑے کر دیے گئے، تمہارے لال کو پامال سمے اسپا کر دیا گیا۔ ہاں عزاداروں، اب مجھے آپ کی آنکھوں پر بھروسہ ہے، ایسا نام آ رہا ہے کہ کون ہے جو نہیں روئے گا۔ زینب بھی روئیں، ام کلثوم بھی روئیں، اور سب سے زیادہ اس بیوی نے یاد کیا جو اپنے چچا کی چہیتی بھتیجی تھی۔ ہر مقام پر ہر ایک نے عباس پر ناز کیا۔ زینب کو یہ ناز تھا کہ جب تک میرا شیر زندہ ہے کس میں مجال جو چادر چھینے۔ سکینہ کو بھروسہ تھا جب تک میرا چچا زندہ ہے کس میں مجال جو تماچے لگائے۔ حسین کو بھروسہ تھا جب تک میرے قوت بازو زندہ ہے کس میں مجال جو حسین کو ذبح کرے۔ مگر اہل حرم کا ارمان حسین کے نزدیک آیا، جھک کے سلام کیا، اے آقا جنگ کی اجازت دیجئے۔ حسین نے انکار کیا، کہا بھیا تم تو میرے قوت بازو ہو، دوسری بات یہ ہے کہ تم لشکر کے علم بردار ہو۔ جناب عباس نے کبھی حسین کو پلٹ کے جواب نہ دیا، مگر کربلا میں پہلی منزل ایسی تھی کہ عباس نے سر کو جھکایا، رکوع کے عالم میں آئے، کہا آقا آپ صحیح کہتے ہیں کہ میں آپ کے لشکر کا علم بردار ہوں، مگر مولا جہاں لشکر چلا گیا وہیں سردار کو بھی جانے کی اجازت دیں۔ حسین خاموش ہوئے۔ ادھر ننھا سا قافلہ در خیمہ پر آیا، امو جان الاتش، امو جان الاتش، امو جان پیاس مارے ڈالتی ہے۔ آقا عباس کو بہانہ ملا، کہا مولا عباس زندہ رہے، سکینہ پیاسی رہے، بس یہ سننا تھا۔ حسین نے کہا خیمے میں جاؤ، زینب سے اجازت لے لو، علم میں مشکیزہ بنوا لو۔ شہزادی کے سامنے عباس آئے، کہا میرے آقا نے اجازت دی ہے، آپ کی اجازت کا محتاج ہوں، پانی لینے جا رہا ہوں۔ زینب نے علم میں مشکیزہ باندھا۔ آج جب بھی علم اٹھتا ہے تو ہر علم میں مشکیزہ ضرور ہوتا ہے۔ عزاداروں کبھی تصور کی نگاہ سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ آج بھی کسی لہیم شہیم چچا کے باہوں میں باہیں ڈالے کوئی بچی کہہ رہی ہے اے چچا میں پیاسی ہوں، جزاکم ربکم۔ اب اس غازی کا علم انشاءاللہ عالم کے سائے میں آ رہا ہے کہ جو غازی نہر کے کنارے ہاتھ کٹوا کے سو گیا۔ ارے حمید ابن مسلم کا بیان یہ ہے کہ جب عباس خیمے سے چل رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ بھرے گھر سے کسی جوان کا لاشا جا رہا ہے۔ ہاں عزاداروں یہ باب الحوائج ہے، یہ باب المراد ہے، یہ سقائے حرم ہے، یہ سقائے سکینہ ہے، یہ حسین کا قوت بازو ہے۔ ارے جب عباس کی صدا آئی اے آقا غلام کا آخری سلام قبول کرو، حسین نے کمر کو تھاما۔ اے بھیا تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ بس ایک روایت اس کے بعد جناب علی اکبر کی شبیہ برآمد ہوگی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب نہر کے کنارے مولا پہنچے عباس کو ایڑیاں رگڑتے دیکھا، اپنے زانو پر سر رکھا، بڑی بے چینی سے عباس نے اٹھا لیا۔ دوسری مرتبہ سر رکھا، عباس نے ایڑیاں رگڑی، سر اٹھا لیا۔ جب تیسری مرتبہ حسین کے زانو سے عباس نے سر اٹھایا تو مولا حسین نے عالم غربت میں رو کے سوال کیا، اے بھیا کیا تمہیں حسین کی آغوش میں آرام نہیں ملتا؟ جناب عباس نے تڑپ کے کہا مولا ایسا نہ کہو، غلام کو آقا کی آغوش میں آرام نہ ملا تو پھر کس کی آغوش میں ملے گا؟ کہا اے بھیا عباس میں بڑے پیار اور شفقت کے ساتھ تمہارا سر اپنے زانو پر رکھتا ہوں، تم بے چین ہو کے اٹھا لیتے ہو۔ کہا مولا ایک تصور ستا رہا ہے۔ حسین نے پوچھا عباس وہ کیا تصور ہے؟ کہا یہ میرا وقت آخر ہے، میرا سر آپ کے زانو پر ہے۔ اے آقا جب آپ کا وقت آخر ہوگا تو آپ کا سر کس کے زانو پر ہوگا؟ حسین نے کہا عباس تم پریشان نہ ہو، میری اماں کی آغوش ہوگی، حسین کا کٹا سر ہوگا۔
لگا۔ ہاں عزاداروں، جتنے جوان ہیں خاص طور سے وہ مائیں سنیں کہ جن کے گھر میں جوان بیٹے ہیں، صرف جناب سیدہ کو پرسہ نہ دیں بلکہ اس ماں کو بھی دیں کہ جو ماں اپنے بیٹے کے مرنے کے بعد قناتے ٹٹولتے ہوئے سوال کر رہی تھی کہ میرا اکبر نظر نہیں آتا۔ ہاں عزاداروں، اب اس جوان کا تابوت نکل رہا ہے کہ جو ہم شکل نبی ہے، ہم شکل پیغمبر ہے، جو علی کا پوتا بھی ہے، حسین کا فرزند بھی ہے، لیلا کے آنکھوں کا نور ہے، جس کا نام نامی حضرت علی اکبر ہے۔ کون علی اکبر؟ ہم شکل پیغمبر۔ تابوت آ رہا ہے، بوسا دو۔ یہ اس جوان کے تابوت کی شبیہ ہے کہ جس کے سینے پہ برچھی کی انی لگی، جس نے صبح دہم اذان دی، اللہ اکبر۔ زینب کا دل گھبرایا، آواز دی اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ام کلثوم کا دل گھبرایا، زینب نے فریاد کی، اے ام کلثوم، یہ صبح دہم کی اذان تو میرے بابا سے مشابہ ہے جو 19 رمضان کی صبح مسجد کوفہ میں علی مرتضیٰ نے دی تھی۔ ہاں یہ وہ اکبر کا جنازہ آپ نے چوما، یہ اس کی شبیہ گزر گئی آپ کے آنکھوں کے سامنے کہ جس کے سینے پہ برچھی کی انی لگی۔ جب برچھی کی انی لگی تو آپ نے خیمے کا رخ کیا اور رو کے فرمایا، اے بابا، بیٹے کا آخری سلام قبول کرو۔ ارے کربلا میں 2 شہید ایسے تھے کہ جنہوں نے حسین کو ادرکنی نہیں کہا، آخری سلام کیا۔ ایک مولا عباس تھے، دوسرے شہزادے علی اکبر تھے کہ جنہوں نے آخری سلام کیا۔ حسین ٹھوکرے کھاتے ہوئے مقتل میں پہنچے، اکبر کے سرانے بیٹھے، اے بیٹا اکبر کیا بات ہے؟ کہا بابا سینے میں برچھی کی انیست آتی ہے۔ حسین نے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو سینے پر رکھا، دائیں ہاتھ سے برچھی کو پکڑا، بسم اللہ وبی للہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ کہہ کے برچھی کھینچی۔ پوچھا میرے لال درد میں کچھ کمی ہے؟ کہا بابا درد میں زیادتی ہوئی، اس لیے کہ برچھی کی انی کلیجے میں ٹوٹ گئی۔ حسین کا دل ٹوٹ گیا۔ ارے لاشا اٹھانا چاہا، جب لاشا نہ اٹھا تو خیمے کا رخ کر کے حسین نے کہا، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اپنے بھائی کا جنازہ لے چلو۔ خیمے کا پردہ اٹھا، چھوٹے چھوٹے بچے باہر آئے، اکبر کی میت اٹھائی، خیمے کے اندر لائی گئی۔ زینب نے دیکھا میرا 18 سال کا پالا بھتیجا مارا گیا، سر کے بالوں کو پریشان کر دیا۔ اے میرے لال، کیا زینب نے اسی دن کے لیے پالا تھا؟ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ہاں عزیزوں، بس ابھی آپ مشیر عباس خان صاحب سے جناب علی اصغر کے مصائب سن رہے تھے، آپ نے ان کی درخواست کو یاد رکھا ہوگا۔ میں دوبارہ مولانا کی درخواست کو یاد کراتا ہوں۔ اب وہ گہوارہ آنے والا ہے کہ جو 6 مہینے کا بچہ، حسین کا شہزادہ، رباب کا بیٹا، سکینہ کا چھوٹا بھائی، ارے کہیں 6 مہینے کے بچے میدان میں جاتے ہیں، تیر ہرملہ لگا، جیسے ہی گلے پر تیر ہرملہ لگا حسین کا بچہ منقلب ہو گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ حسین کے شہزادے نے حسین کے ہاتھوں پر پلٹ گیا اور حسین کے بازو میں تیر ہرملہ پیوست ہوا۔ حسین نے تیر کو پکڑا، ارشاد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بے قضائی تسلیما لامرے۔ در خیمہ پہ اصغر کا جنازہ، سکینہ نے سوال کیا، اے بابا اصغر کو پانی پلا دیا؟ حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، سکینہ نے اپنے منہ پر تماچے مارے، اے بابا کیا ایسے ایسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟
خدا کی لعنت ہو ان ظالموں پر کہ جنہوں نے اصغر کو پانی بھی نہ دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حسین نے اس بچے کو اس خوف سے کربلا میں دفنا دیا تھا کہ جب شہیدوں کے لاشیں پامال ہوں گے تو یہ بچے کا بدن اتنا کمزور ہے کہ یہ گھوڑے کی ٹاپ سہ نہ پائے گا، مگر ہائے نیزہ لے کے زمین کھودی گئی، لاش اصغر کو برآمد کیا گیا، سر کو نیزے پہ بلند کر دیا گیا، زمین پر لاش کو پھینکا گیا۔ ام لیلا ام رباب آگے بڑھی، اے میرے لال تم پر یہ دوہرا ظلم ڈھایا گیا۔ ہاں آزاداروں، تاریخ بتاتی ہے کہ اب اس کا جنازہ برآمد ہونے والا ہے، آخر میں ذوالجناح بھی ہوگا۔ کس کا جنازہ؟ کہ جس نے ہر ایک کا جنازہ اٹھایا۔ حبیب کی میت پر حسین گئے، سعید کے جنازے پر حسین گئے، اکبر کے لاشے کو حسین نے اٹھایا، عباس کے سرانے حسین پہنچے، اصغر کی میت حسین نے اٹھائی، مگر میری زبان جل جائے، حق کے مصائب نہیں ادا ہو سکتے۔ اب زہرا کے اس غریب کی میت کے شبیہ آ رہی ہے کہ جس کا جنازہ اٹھانے والا کربلا میں کوئی موجود نہ تھا۔ ارے حسین خیمے میں آئے، اے زینب تم پر میرا سلام، اے زینب خدا حافظ و ناصر۔ زینب نے آواز دی، اے بھیا خدا حافظ، اے میرے بھائی خدا حافظ۔ حسین خیمے سے چلے، مقتل میں آئے، مارے قتل آرا جنگ کی۔ جب حسین نے جنگ کی تو ظالموں نے کہا، اے حسین تمہیں عباس کا واسطہ، تمہیں قاسم کا واسطہ، تمہیں علی اکبر کا واسطہ، جہاد کو روک دو۔ حسین نے تلوار نہ روکی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی حسین نے تلوار کو روکا، جن کے پاس تیر تھے تیر برسنے لگے، جن کے پاس نیزے تھے نیزے برسنے لگے، جن کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا وہ جھولیوں میں پتھر لیے ہوئے تھے۔ راکب دوش نبی پر پتھروں کی بارش کرنا شروع کی۔ ارے نبی کا نواسا گھوڑے کی زین سے زمین پر آیا، شکر کا سجدہ کیا، شمر نے خنجر چلایا، منادی نے صدا دی، الا قتل الحسین بکربلا والا ذبح الحسین بکربلا۔ فاطمہ کا لال کربلا میں ذبح کر دیا گیا۔ جس ذوالجناح کے بوسے دیے ہیں اسی ذوالجناح نے اپنی پیشانی میں حسین کا خون ملا، درے خیمہ پہ آ کے رکا، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سکینہ نے سنی، سوال کیا میرا بابا کہاں ہے؟ ذوالجناح نے قتل گاہ کی طرف اشارہ کیا، اے سکینہ اب تیرا بابا نہ آئے گا، اے سکینہ تیرا بابا کربلا میں شہید ہو گیا، اب تیرا بابا زندہ واپس۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم